الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوه فإن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك
لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کی خطبہ سے خلیفہ چہارم امیر المومنین داماد رسول اور شوہر بطول فاتح خیبر سسر عمر جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے گفتگو جاری ہے. گزشتہ خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند بہترین اقوال، آپ کی بہترین باتیں عرض کی گئی تھیں. آج کی گفتگو میں آپ کا مختصر تعارف اور آپ کی خصوصیات اور آپ کا تقوی اور خوف خدا، اس پر چند باتیں عرض کی جائیں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے. ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا اور کنیت ابو طالب تھی. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام طالب اور پھر جناب جعفر جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، اور جناب عقیل اور جناب علی. ان میں سے طالب وہ ہے جو ابو طالب کا بڑا بیٹا تھا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا. باقی 3 بیٹے جناب جعفر اور جناب عقیل اور جناب علی رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں کو شرف صحابیت حاصل ہوا. اور ان میں سے جو حضرت علی ہیں،
ان کا اعزاز اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہیں، چونکہ ابو طالب کثیر العیال اور بہت سخی آدمی تھے، جو آتا تھا وہ زائرین حرم پر حاجیوں کی خدمت پر لٹاتے تھے، تو اس وجہ سے اکثر ان کے ہاں فقر فاقہ رہتا تھا کہ کچھ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے حضرت علی کو بچپن سے اپنی کفالت اور تربیت میں لیا تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کم و بیش 10 سال پہلے پیدا ہوئے، اور پیدائش کے کچھ وقت بعد حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی تربیت میں لیا۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہوں نے بچپن سے ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال نگاہوں میں تربیت پائی ہے، اور یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کے متعلق میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حضرت علی پیدائشی مسلمان ہیں، کیونکہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک تو اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، اور حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے بلوغت سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ ان کی عمر کتنی تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا؟ اس میں مختلف روایات ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 سال کی، 6 سال کی بھی روایت ہے کم و بیش، زیادہ سے زیادہ جس روایت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 10 سال کی عمر تھی۔ تو 10 سال کی عمر میں بھی بچہ بالغ تو نہیں ہوتا، تو ابھی بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھا ہی نہیں تھا کہ اس سے پہلے حضرت علی کو شرف صحابیت مل چکا ہے۔ بچوں میں جس شخص نے سب سے پہلے قبول اسلام کی بنیاد رکھی اس خوش قسمت شخص کو علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور میں نے فضائل صدیق اکبر میں آپ کو عرض کیا تھا کہ جو جس کام کی بنیاد رکھتا ہے قیامت تک جتنے لوگ وہ کام کریں گے ان کو بھی اپنی اپنی جگہوں پر اجر ملے گا، لیکن ابتدا کرنے کی وجہ سے اس کے کھاتے میں یہ ثواب پہلے جائے گا۔ تو قیامت تک جتنے کم سے لوگ کلمہ پڑھیں گے جہاں ان کو ثواب ہوگا وہاں اس کار خیر کی بنیاد رکھنے والے علی ابن ابی طالب کو بھی ثواب ہوگا۔ اور میں نے یہ ترتیب عرض کی تھی کہ بچوں میں سب سے پہلے جناب علی ہیں رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں بڑی عمر کی عورتوں میں سب سے پہلے ہم سب کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ عنہا، اور نابالغ بچیوں میں سب سے پہلے حضور کی بڑی بیٹی سیدہ زینب ہیں رضی اللہ عنہا۔ یہ قبولیت اسلام کی پہلی جماعت ہے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور سابقین فی الاسلام کا اعزاز حاصل کیا۔ گویا ان لوگوں نے سب سے پہلے قبولیت اسلام کی بنیاد رکھ کر قیامت تک جتنے لوگ اسلام قبول کریں گے ان کا ثواب بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ تو ان میں جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا اعزاز ہے۔
کہ جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر شرف صحابیت پایا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے. دیکھیں نماز جو فرض ہے یہ 5 نمازیں، یہ تو معراج کے بعد ہے، لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام جو نفلی عبادت کیا کرتے تھے، اس نفلی عبادت میں مردوں میں بچوں میں جو شخص سب سے پہلے حضور کے ساتھ شریک ہوا اسے علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ بچے تھے اور گھر میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے، تو جو ہی حضور نماز پڑھتے تو یہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. گویا نماز علی کی گھٹی میں پڑی ہے. اس لیے قبول اسلام سے لے کر بعد تک نماز ایسی علی کے ساتھ جڑی کہ پھر شہادت بھی ملی تو نماز پڑھ جاتے ہیں. اس شخص کے ساتھ نماز لازم ہو گئی، اس لیے کہ نماز کی تربیت پیغمبر کی صحبت و معیت میں رہ کر حاصل کی. ان کی پیشانی کا حسین جھومر ہے نماز. سب سے پہلے جس شخص نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے نماز پڑھی اس خوش قسمت کو علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور پھر سب سے پہلے جس شخص نے اپنے قبیلے اور برادری کے سامنے مجمع عام میں کھڑے ہو کر کمسنی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ہے اس خوش قسمت کو علی کہتے ہیں. کب؟ جب اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، قرآن کریم کی آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان کی تعمیل میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے دعوت کا انتظام کیا، انہیں کھانا کھلایا، دسترخوان پہ بٹھایا، ان کی خاطر و تواضع کرنے کے بعد ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا. لیکن سارے قریبی رشتہ داروں کے مجمع میں کوئی نہیں بولا. آپ نے فرمایا لوگوں میں نبی برحق بنا کر بھیجا گیا ہوں. سب نے کھانا کھا لیا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کوئی جواب نہیں دیا. اس دوران اس سناٹے میں جناب علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، انتہائی پتلی ٹانگوں والے وجود رکھتے تھے، فرمایا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم کا عارضہ لاحق تھا، اور یہی آشوب چشم ہے جس پر میرے آقا کا لعاب لگا تھا خیبر کے دن تو آنکھوں کا درد شفا میں بدل گیا تھا. فرمایا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن سن لو میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں. یہ ان کا اعزاز ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں للکار کے کہا. اور بعض سیرت نگاروں نے کہا یہ انتظام 2 بار ہوا اور 2 بار اپنے قبیلے اور برادری میں گرج کے علی نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول. یہ ان کا اعزاز ہے. اور پھر یہ ان کا اعزاز ہے ہجرت کی رات جس شخص کو بستر نبی ملا، جس شخص کو چادر نبی ملی،
اسے علی کہتے ہیں۔ دیکھیں کس موقع پر، جب مکہ کے کافر تلواریں لے کر اللہ کے نبی کے گھر کا گھیرا دیے ہوئے کہ باہر آئیں گے تو معاذ اللہ زندہ نہیں جائیں گے، اس موقع پر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور یہ جو تلواریں اٹھا کر میرے قتل کے ارادے سے کھڑے ہیں نا، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، صبح ان میں سے ایک ایک کو اپنی امانتیں لوٹا کر پھر مدینہ آ جانا۔ قتل کے ارادے سے کھڑے تھے لیکن مانتے پھر بھی تھے کہ امانت دیانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، ان جیسا امین اور صادق اس دھرتی پر کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ہر رات ہی سکون کی نیند آیا کرتی تھی، لیکن جس رات مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پہ سلایا نا، اور گھر کے باہر سارے کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے، مجھے جتنی سکون کی نیند اس رات آئی ہے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ دیکھیں یہ سکون کا موقع تھا۔ اگر کافر اندر جاتے اور حملہ کرتے تو حملے کا شکار کون ہوتا؟ جناب علی ہوتے۔ اور جب گھر کے باہر دشمن اسلحہ لہرا رہا ہو، اندر والے کو سکون کی نیند آتی ہے؟ اندر والا تو بے اطمینان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، لیکن فرمان رسول پر ایمان اس کو کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ہر رات یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے صبح سے پہلے موت آ جائے، لیکن جب مجھے میرے آقا نے فرمایا نا کہ علی صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ منورہ آ جانا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ فرمان نبی آ گیا ہے، اور یہ وہ زبان ہے جو رب کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ معلوم ہوتا ہے رب کی منشا یہی ہے کہ میں نے مدینہ منورہ جانا ہے، اس سے پہلے اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی۔ کاش کہ ایمان علی کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ ہم تو جب اسباب کو برعکس دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے نظریں اللہ سے ہٹ جاتی ہیں، لیکن اسباب کدھر ہیں؟ چاروں طرف ننگی تلواریں چمک رہی اور بچنے کا بظاہر امکان کوئی نہیں، لیکن جب فرمان رسول آ گیا تو علی سکون کی نیند سو رہا ہے، اور حضور اپنے گھر سے اکیلے نکلے، علی کو بستر پہ سلایا اور اپنے گھر سے ابو بکر صدیق کے گھر تک اکیلے گئے۔ جب خطرہ ہو بندہ تنہا جاتا ہے کہ کسی کو ساتھ لے جاتا ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جناب علی کو بھی ساتھ لے جاتے کہ اگر خدا نہ خواستہ حملہ ہوتا تو دفاع کرتے، لیکن رب کی مشیت اور اس کے فیصلے پر قربان جاؤں، اس نے علی کو بستر پہ سلانے کا حکم دیا، اپنے نبی کو تنہا جانے کا حکم دیا، تاکہ کل کوئی عقیدے کا بیمار یہ نہ کہہ دے علی کے بغیر نبی کی مشکل بھی حل نہیں ہوتی۔ نبی تنہا جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جہاں پہ اسباب نہیں ہوتے ہیں نبی کی حفاظت خود خدا کرتا ہے۔ علی کی حفاظت بھی رب نے کی، نبی کی حفاظت بھی رب نے کی، اور یہ آئیڈیل بنا کر میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور ابو بکر صدیق کے دروازے پر نبی کو بھیجا، اور نبی علیہ السلام نے جناب علی کو بتایا
کہ آپ یہاں سو جائیں، میں اور ابو بکر ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جناب علی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ علی بھی جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر اسباب کی دنیا میں نبی کا محافظ کوئی نہیں۔ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اور یہ اگلا اعزاز دیکھیں، بستر عطا ہوا، چادر عطا ہوئی، اور میں اہل سنت کا خادم ہوں۔ اصحاب و اہل بیت کی محبت میرے رگ و ریشہ میں سمائی ہوئی ہے۔ جس شخص کو اللہ کے نبی نے بستر عطا کیا، میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ جنہیں اللہ کے نبی نے چادر عطا کی، میں اس علی المرتضیٰ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، اور اس ابو بکر صدیق کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں جس کی جھولی کو اللہ نے نبی کا بستر بنا دیا ہے۔ جس شخص کے وجود مقدس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس چادر آئی، میں جناب علی کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، اور جو شخص مدینہ منورہ کی دھرتی پر چادر لہرا کر نبی کو دھوپ سے بچا رہا تھا، میں اس ابو بکر صدیق کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ارے جس شخص نے نبی کے در سے لیا ہے، میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جہاں سے لینا بھی عظمت ہے۔ جس علی المرتضیٰ نے بچپن سے ہی نبی کے در سے خرچہ لیا، میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، اور جس ابو بکر نے ہر موقع پر نبی پہ خرچہ کیا، میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ جس علی المرتضیٰ کو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا عطا کی، میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، اور جس ابو بکر صدیق نے اپنی ہونہار بیٹی عائشہ صدیقہ نبی کے قدموں پہ قربان کی، میں اس کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ہماری محبت کے سارے ہی مرکز ہیں۔ ارے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بسایا نبی کی بیٹی نے، میں ان کی گھر کی رونقوں کو بھی سلام کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بسایا ابو بکر کی بیٹی نے، میں ان کے گھر کی رونقوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، سارے ہمارے دل کا قرار ہیں۔ آگے چلیں، غار ثور میں گئے، نبی کا لعاب لگا ابو بکر صدیق کی ایڑی پر، میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ اور پھر میں ہجرت کی داستان نہیں سنا رہا، میں جناب علی کی خصوصیت بتلانے لگا ہوں۔ صبح ہوئی، ساری امانتیں واپس کی، اور بالآخر پیدل چل کے قباء کی بستی میں، جہاں پہ آج بھی مسجد قباء ہے، جہاں پہ حجاج کرام اور زائرین جاتے ہیں تو 2 رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں اور ایک عمرے کا ثواب پاتے ہیں۔ وہ کلثوم بن حدم ایک صحابی تھے، ان کا یہ مکان تھا، حضور علیہ السلام یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہنچے، اور جب پہنچے ہیں حضور علیہ السلام نے خیریت دریافت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کے تلوے دکھائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سکلاخ وادیوں میں چل چل کے میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کے پاؤں میں لگایا اور علی کے زخم شفا میں بدل گئے۔ غار ثور میں جس ابو بکر صدیق کی ایڑی پر نبی کا لعاب دہن لگا، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، اور قباء کی بستی میں جس علی کے پاؤں کو نبی کا لعاب لگا، ہم ان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ میں مواخات قائم فرمائے حضور علیہ السلام نے، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی بنا دیا۔
اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مہاجر کو نہیں جوڑا. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بھائی بنا دیے میرا. فرمایا علی تو میرا بھائی ہے. یہ اعزاز ہے ان کا رضی اللہ عنہ. اور پھر میں جھلکیاں دے رہا ہوں، تفصیلات کا ٹائم نہیں. بدر کی جنگ حضور کے اعلان نبوت کے بعد کفر اور اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ ہے. جن 3 خوش نصیبوں کو، جن 3 مہاجرین کو حضور نے سب سے پہلے میدان جنگ میں کفار کے 3 جرنیلوں کے مقابلے میں اتارا ہے، ان میں ایک عبیدہ ابن حارث ہیں، ایک جناب امیر حمزہ ہیں، اور ایک کا نام جناب علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 خوش نصیب تھے جو سب سے پہلے میدان جنگ کا آغاز کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اتارے تھے. یہ بدر میں ان کا اعزاز ہے. اور احد میں یہ دوسری بڑی جنگ ہے، جنگ احد شوال کے مہینے میں. بدر سن 2 ہجری رمضان المبارک، اور پھر اس سے 1 سال بعد احد ہے. اس میں صحابہ کرام کے ایک دستے سے ایک مختصر سی جماعت جو 50 لوگوں پر مشتمل تھی، ان سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی جس کے نتیجے میں فتح شکست میں بدل گئی اور افراتفری کا عالم ہو گیا، اور ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں گرنے لگی. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور عجیب کشمکش. اس دوران شیطان نے آواز لگائی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 2 طبقوں میں تقسیم ہو گئے. ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے کہا جب حضور نہیں رہے تو ہم نے لڑ کے کیا کرنا، اور ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے کہا جب حضور نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا. دونوں کو ہم سلام کرتے ہیں. حضرت علی اس دوسرے طبقے میں ہیں جنہوں نے کہا جب حضور نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے. خود کہتے ہیں کہ میں اولاً شہیدوں میں دیکھا تو مجھے حضور کہیں نظر نہیں آیا، پھر میں نے زخمیوں میں دیکھا تو مجھے حضور کہیں نظر نہیں آئے. بے قرار ہے علی. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ حضور میدان جنگ سے چلے جائیں. ہو سکتا ہے ہم سے اللہ نے ناراض ہو کر حضور کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہو. کہتے ہیں پھر میں نے نظر پڑی تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نظر آئے جہاں چند صحابہ کرام نے حضور کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. اس میں جناب ابو بکر عمر ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں. کہتے ہیں میں پاس پہنچا اور میں نے دیکھا کہ کفار کا ایک جتھا حضور کی طرف بڑھ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی نے روکو. کہتے ہیں اللہ کے نبی کے آرڈر پر میں نے تلوار لی اور ان کی لاشیں گری اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے. اور پھر ایک اور جتھا آیا، مجھے حضور نے فرمایا انہیں روکو. پھر میں حضور کی تائید سے آگے بڑھا اور انہیں بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. پھر ایک تیسرا جتھا آیا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی نے روکو. پھر میں نے آگے بڑھ کر انہیں روکا اور ان کی لاشیں گری اور وہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے. فرمایا میری شجاعت، میری بہادری، جرت اور استقامت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. کمال محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لوگوں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی میرا ہے، میں علی کا ہوں. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب جبرائیل امین نے اتر کے کہا انا منکما، میں تم دونوں سے ہوں. یہ اعزاز ہے ان کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے اعزازات ہیں. خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا جب خیبر کا آخری قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا
جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور کل کو جھنڈا علی کو ملا اور اس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عطا فرمایا، اس وجہ سے انہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ غزوہ تبوک میں انہیں یہ اعزاز ملا۔ غزوہ تبوک بڑا مشکل ترین غزوہ تھا، کفار کی تعداد بہت زیادہ اور مسلمانوں کی تعداد اور سامان کم۔ جب حضور علیہ السلام جانے لگے تو حضرت علی کو فرمایا آپ یہاں رک جائیں، آپ مدینہ منورہ رہیں۔ تو حضرت علی تو جرنیل تھے، جرأت مند بہادر آدمی، اور وہ جنگ سے روک دیا جائے تو یہ بڑا شاک مرحلہ ہوگا۔ عرض کی آقا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کی شان میں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون وموسى، اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہو جائے، تیرا مقام میری نظر میں وہ ہو جو ہارون کا مقام حضرت موسیٰ کی نظر میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور میں تشریف لے گئے تو جناب ہارون کو اپنا نائب بنا گئے، اور میں غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں، تجھے اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، لیکن فرق یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی تھے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اور قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اعزاز انہیں ملا، اور اسی سنت پر حضرت عمر نے عمل کیا۔ جب حضرت عمر بیت المقدس گئے ہیں نا، تو وہ چونکہ امیر المومنین تھے، جب وہ بیت المقدس گئے تو نائب حضرت علی کو بنا کے گئے، اس لیے کہ حضرت اللہ کے نبی نے جنگ تبوک کے موقع پر نائب علی کو بنایا۔ حضرت عمر نے اسی سنت پہ عمل کیا کہ جب بیت المقدس گئے تو اپنا نائب حضرت علی کو بنایا، اور یہ محبت کی دلیل ہے۔ جس پر اعتماد نہ ہو اسے کوئی نائب بناتا ہے، اور نائب بننے والے کو اعتماد نہ ہو تو وہ نائب بنتا نہیں۔ حضرت عمر کا نائب بنا جانا اور جناب علی المرتضیٰ کا عمر کی مسند پہ بیٹھ جانا، دونوں کے درمیان محبت کی دلیل ہے۔ بہرحال میں حضرت علی کی کیا کیا خصوصیات عرض کروں۔ اللہ نے اس شخص کو بہت سی خصوصیات، بہت سے فضائل اور مناقب سے نوازا ہے۔ اس کی زندگی میں خصوصیات ہی خصوصیات بکھری ہوئی ہیں، بہت عالی شان شخصیت اور بہت بڑے عالم۔ صحابہ کرام میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، سارے صحابہ میں علم علی نمایاں ہے۔ جب کوئی مشکل فیصلہ آ جاتا تو حضرت علی چند لفظوں میں انہیں حل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا، اقضاہم علی، سارے صحابہ میں سب سے بڑے جج علی ہیں۔ سنو ایک بات، اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ بہت ساری باتیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت علی کے علم کی وسعت دیکھیے گا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک غلام نے، آج کی زبان میں اگر ترجمہ کروں تو ایک نوکر نے اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ تو وہ یہ دور تو نہیں تھا نا کہ بندہ قتل کر کے ہضم کر جائے اور بیکار بھی نہ لے، وہ تو امیر المومنین عمر کا عدل والا دور تھا۔ اس مالک کے رشتہ داروں نے حضرت عمر کے دربار میں مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے غلام کو بلایا کہ تو نے مارا ہے؟ اس نے اعتراف کر دیا۔ اس نے کہا بالکل میں نے مارا ہے۔ فرمایا کہ پھر کیوں مارا تو نے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ یہ میرا مالک میرے ساتھ قوم لوط والا فعل کرتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا اس طرح کی باتوں کے گواہ ہوتے ہیں؟
حضرت عمر نے کہا بہرحال پھر میری عدالت کا فیصلہ تو یہی ہے کہ جب تیرے پاس گواہ کوئی نہیں اور تو قتل کا اعتراف کرتا ہے تو پھر تو تجھے جواب میں قتل کیا جائے گا۔ اس پر حضرت علی بولے، عرض کی امیر المومنین اگر مجھے اجازت دو تو میں فیصلہ کر دوں؟ فرمایا بالکل آپ فیصلہ کریں۔ فرمایا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، اس غلام کو میرے ساتھ بھیجو۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، غلام کو کہا جناب علی کے ساتھ چلو۔ حضرت علی نے اس کو ساتھ لیا، اس غلام کو جو قاتل تھا، اور قبرستان لے گئے۔ کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ، جہاں پہ وہ دفن ہوا ہے تیرا مالک جس کو تو نے قتل کیا ہے، مجھے وہ قبر دکھاؤ۔ اس نے نشاندہی کر دی۔ حضرت علی نے قبر کھولی اور لحد کو کھول کر دیکھا اور پھر واپس چل دی، اور واپس جناب عمر کے دربار میں آ کے کہا امیر المومنین اس بچے کو بری کر دیا جائے، یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر نے بھی حیران ہو کے پوچھا کہ یہ سچ کہتا ہے، کیا دلیل ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جو شخص قوم لوط والے فعل بد کا عادی ہوگا اسے موت کے بعد اس قبر سے اٹھا کر وہاں پھینک دیا جائے گا جہاں وہ بدقسمت قوم برباد ہوئی تھی۔ تو میں نے اس شخص کی قبر کھول کر اسی کی تصدیق کی ہے۔ میں نے قبر کھول کے دیکھا ہے، قبر کے اندر کوئی چیز نہیں، خالی لحد پڑی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلام سچ کہتا ہے، اس نے قتل اس کو صحیح کیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر نے تحسین فرمائی کہ اچھا ہوا ہے آپ تھے، ورنہ ایک بے گناہ قتل ہو جاتا۔ یہ ان کے علم کی وسعت ہے۔ ایک اور شخص آیا دربار عمر میں، ایک شخص نے آ کر عجیب عجیب باتیں شروع کر دی۔ اس نے کہا میں فتنے سے پیار کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ باتیں ذرا نوٹ کرنا، عجیب عجیب باتیں۔ پہلی بات کہی فتنے سے پیار کرتا ہوں، دوسری بات کہی حق کو ناپسند کرتا ہوں، تیسری کہی کہنے لگا میں کہتا ہوں یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں، اور چوتھی بات کہی کہا میں اس کو پوچھتا ہوں جس کو کبھی دیکھا نہیں، اور پانچویں بات کہی کہ اس کی تصدیق کرتا ہوں جو ابھی آئی نہیں۔ تو اس میں بعض باتیں تو بہت ہی عجیب ہیں۔ صحابہ کرام کی سوالیہ نظریں اٹھی کہ امیر المومنین کے دربار میں یہ کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے بھی جلال بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا کہ یہ کیا کہتے ہو کہ فتنے سے پیار کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو اس پر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین جلدی نہ کیجئے، اجازت ہو تو میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا بالکل آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ بہت دانا آدمی ہے، اس کی ساری باتیں صحیح ہیں۔ صحابہ کرام نے حیرت کی نگاہوں سے جناب علی کے چہرے کو دیکھا کہ یہ کہتا ہے میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، بڑا دانا آدمی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں بھائی بول کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی بات یہ ہے کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بڑا دانا آدمی ہے، سچ کہتا ہے۔ کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، یعنی آزمائش ہیں، تم ان کی محبت میں لگ کر کہیں اللہ کو نہ بھلا دینا۔
فرمایا عمر دیکھیے نا، اللہ نے اولاد کو فتنہ کہا، مال کو فتنہ کہا، ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں اولاد کی محبت نہیں ہے؟ تو یہ صحیح کہتا ہے نا کہ فتنے سے پیار کرتا ہوں؟ فرمایا بالکل۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی دوسری بات کیا ہے؟ اس نے کہا حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ فرمایا رب العالمین کا فرمان ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں موت برحق ہے، اور موت کو کون پسند کرتا ہے؟ ہر بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے جینے کی تدبیریں کرتا ہے، تو یہ صحیح کہتا ہے نا؟ حضرت عمر نے فرمایا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی تیسری بات؟ اب صحابہ کرام نے اور سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ تیسری بات تو بہت ہی عجیب ہے۔ اس نے کہا جی تیسری بات یہ ہے کہ یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں۔ اور یہ بات سن کر تو ہمارے جیسے مسلمانوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، 14ویں صدی میں وہ تو صحابت ہے، یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں۔ حالانکہ یہودی بھی کافر، عیسائی بھی کافر۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بھی سچ کہتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حضرت علی نے فرمایا سنو رب کا قرآن، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ فرمایا یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں، تو دونوں کی بات ٹھیک ہے اس لیے کہ دونوں جھوٹے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کافر، عیسائی کہتے ہیں یہودی کافر، تو دونوں ٹھیک کہتے ہیں، دونوں ہی کافر ہیں۔ تو حضرت عمر نے تحسین فرمائی کہ ماشاءاللہ بہترین ہے۔ ہاں بھائی چوتھی بات کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو پوچھتا ہوں جس کو دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھی صحیح کہتا ہے۔ کیوں؟ فرمان رب العالمین لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ فرمایا رب العالمین کی نظر کامل و اکمل سارے جہان پہ ہے، اور امتوں میں سے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ بغیر دیکھے اللہ کو پوجتا ہے، بالکل سچ کہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی بات۔ پانچویں بات کیا ہے؟ اس نے کہا اس پر یقین رکھتا ہوں جو آئی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، قیامت ابھی آئی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ضرور آئے گی۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ صحیح کہتا ہے نا جو آئی نہیں آئے گی، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، دونوں پر میرا ایمان ہے۔ حضرت عمر نے تحسین فرمائی اور فرمایا الہ العالمین، مجھ عمر کی تمنا یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی مشکل فیصلہ اس وقت نہ آئے جب علی موجود نہ ہو۔ یہ محبت عمر کی، اور علی کی محبت کی بھی ایک جھلکی دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا اللہ، مجھ عمر کی تمنا یہ ہے کہ میرے سامنے اس وقت کوئی مشکل فیصلہ نہ آئے جب علی موجود نہ ہو۔ اور جناب علی کی محبت کا عالم یہ ہے، یہ 22 لاکھ مربع میل کے فاتح اعظم امیر المومنین عمر کا جنازہ روضہ اطہر میں لے جایا جا رہا ہے، نبی اور صدیق کے ساتھ فاروق اعظم کی تدفین ہونے والی ہے۔
یہ یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے، جناب عمر کی نبی اور صدیق کے ساتھ تدفین ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھیں برس رہی ہیں کہ آج مراد پیغمبر جا رہا ہے، آج داماد حیدر جا رہا ہے، آج کیسر و کسریٰ کا فاتح جا رہا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں جو میں آگے فاروق اعظم کے جنازے کا دیدار کر رہا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے کندھے پر یوں کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آنسوؤں کی برسات میں جناب علی تھے۔ علی کی آنکھیں برس رہی تھی۔ ارے اسی کی جدائی پر روتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے، اور صرف یہ آنسوؤں کی برسات نہیں، فرمایا میں نے دیکھا علی کی آنکھیں برس رہی ہیں اور زبان مبارک ہل رہی ہے، لبوں پر دعائیہ کلمات ہیں، شیر خدا کی دعا ہے، اسد اللہ کی دعا ہے، فاتح خیبر کی دعا ہے، ہاں سسر عمر کی دعا ہے، داماد پیغمبر کی دعا ہے۔ علی کی مقدس زبان پر حسین جملے مچل رہے ہیں، دعا یہ ہو رہی ہے، علی المرتضی کر رہے ہیں، اللہ اے میرے پروردگار، میری تمنا اور چاہت یہ ہے کہ جب میری دنیاوی زندگی کی شام ہو اور میں تیرے دربار میں اپنا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں تو میں چاہتا ہوں میں ایسا نامہ اعمال لے کر تیرے در پہ آؤں جیسا خوبصورت نامہ اعمال لے کر عمر تیرے در پہ آ چکا ہے۔ ادھر یہ محبت ہے اور لوگ نفرت دکھاتے پھر رہے ہیں، ہم تو محبتیں بانٹتے پھر رہے ہیں بھائی۔ ہم تو کہتے ہیں رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں عرش سے اعلان ہوتا ہے یہ جو میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے یہ سارے آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ یہ محبت کی بنیاد مرصوص ہے۔ اب کوئی کہے تاریخ میں یہ لکھا ہے، ڈال اسے آگ میں، میرے لیے سب سے بڑی اتھارٹی رب کا قرآن ہے۔ تاریخ صحابہ کرام کو پرکھنے کے لیے تاریخ کے اوراق کو نہ دیکھو، قرآن کی آیات کو دیکھو۔ یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تاریخ کس نے بنائی ہے؟ کوئی بعد میں آیا اور اس نے لکھ دیا، پہلے وہ اپنا آپ تو صحیح ثابت کر کے دکھائے، بعد میں صحابہ کی بات کریں۔ اپنا نسب صحیح کر کے دکھائے پہلے کہ وہ کہاں سے آیا، اس کی شخصیت کیسی تھی، بعد میں صحابہ کرام کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہ تولو، صحابہ کا کردار دیکھنا ہو تو دیکھو قرآن کی آیات میں صحابہ کا ایمان جگمگا رہا ہے۔ محبت، الفت، پیار، یہ سب قرآن دکھا رہا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام امت اور نبی کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے پل ٹوٹ جائے تو ادھر کا رابطہ ادھر نہیں رہتا، ایسے ہی صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو اسلام کا ایک گوشہ بھی امت کو نہیں ملتا۔ سارا اسلام نبی سے لیا، امت کو دیا، جس خوش قسمت جماعت نے اسے صحابہ کہتے ہیں۔ قرآن اترا ہے، قرآن کے عینی گواہ صحابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے عینی گواہ صحابہ ہیں، اور قرآن کو ان دو گدوں کے درمیان کتابی صورت میں جمع کر کے امت کو دینے والے صحابہ ہیں۔ اس لیے دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے تو وہ صحابہ کی ذات پہ کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ صحابہ مشکوک ہو جائیں تو ان کے پلے کچھ نہیں رہتا، اور چوکیدار جب بھی دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلا پیرا صحابہ پر دیتا ہے، اس لیے کہ امت اور نبی کے درمیان پل یہی ہے، یہ سلامت ہے تو سارا اسلام سلامت ہے۔
اس لیے حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام سب کی محبت جزو ایمان ہے. ان میں سے کسی ایک شخص کے متعلق ذرہ سی میل بھی اگر کسی کے دل میں آ گئی تو یوں سمجھے کہ اس کے ایمان کو کینسر لگ گیا. حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا تحفظ اور ان سے عقیدت، محبت اور احترام کا رشتہ استوار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے یہ جو چند دن پہلے ہماری قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بل پاس ہوا اور سینٹ نے بھی ماشاءاللہ اس کو پاس کر دیا. اللہ کرے کہ صدر مملکت بھی دستخط کر کے اس کو پاس کر دیں اور وہ قانون بن جائے جس میں لکھا ہے کہ جو شخص اصحاب و اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی کا مرتکب ہوگا اسے 10 سال قید ہوگی. یہ ناقابل ضمانت ہوگی. اگر یہ عملی صورت میں نافذ ہو جائے نا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت سی فرقہ واریت کے مسائل خود حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے ہاں تو جیسے ابو بکر صدیق کا احترام فرض ہے ایسے ہی حضرت علی کا احترام فرض ہے. ہمارے ہاں تو جیسے سیدہ عائشہ کا احترام فرض ہے ایسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کا احترام فرض ہے. ہمارے ہاں جو سیدہ عائشہ کی گستاخی کرے وہ بھی بدبخت ہے، جو سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرے وہ بھی بدبخت ہے. کوئی شبہ نہیں اس کے بدبخت ہونے. ہماری طرف سے تو گستاخی کا تصور ہی نہیں. اہل سنت ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت اور اصحاب و اہل بیت سب سے پیار کرتا ہے. جو صحابہ کو چھوڑتا ہے وہ رافضی ہوتا ہے، جو اہل بیت کو چھوڑتا ہے وہ خارجی ہوتا ہے، اور جو دونوں سے پیار کا رشتہ جوڑتا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہوتا ہے. اس لیے ہم تو سب سے پیار والے ہیں، ہم تو کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے ایمان کا رشتہ ان سے بندھا ہوا ہے. اس لیے حکومت وقت سے کہتے ہیں ایسا قانون بناؤ جو گستاخی کرے چاہے کسی فرقے کا ہو. ہم تو کہتے ہیں صرف جیل میں نہ جائے، تختہ تار پہ لٹک جائے تاکہ آئندہ کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. ملک اس وقت خون کی ہولی کھیل رہا ہے. ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دفاع کے ادارے محفوظ نہیں ہیں، مگر افسوس کے حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمارا دفاع کیا کریں گے جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں؟ اپوزیشن والے حکومت کو اور حکومت والے اپوزیشن کو جیلوں میں بند کرنے اور کھینچنے میں لگے ہیں، اور بیچارے مظلوم لوگ خودکش دھماکوں میں مر رہے ہیں. یاد رکھنا حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے. ہمیں دکھ ہے پشاور میں جو واقعہ پیش آیا اور پولیس والے اور دیگر نمازی 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. ہم دعا گو ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم دہشت گردی کے اس واقعے کی دل کی گہرائیوں سے مذمت کرتے ہیں. قانون نافذ والے اداروں کو چاہیے کہ اس میں جو بھی ملوث ہیں انہیں قرار واقع سزا دی جائے اور اس مسئلے کا حل نکالیں. جو لوگ اس مسئلے کو الجھا رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اللہ کی عدالت میں سزا سے نہیں بچ پائیں گے. بہرحال اصحاب و اہل بیت کے اس بل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں 14 فروری کو ایک علماء کرام کا عظیم اجتماع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، اور اس کی تیاری کے سلسلے میں جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں یہ سب دین اسلام کے تحفظ کی محنتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے اور تمام اصحاب و اہل بیت سے ہم میں سے ہر ایک کو سچی پکی محبت عقیدت نصیب فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Pause recording.